مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ میں جس بات تک پہنچنا چاہ رہا ہوں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ان چیزوں سے آگاہ کرنا میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جب گئے بغداد میں، آپ جب تشریف لے کے گئے بغدادی، آپ کے لیے بعد میں آپ کے ساتھ لگا، وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو اپنے کچھ شاگردوں سے آپ نے ایک شخصیت کا استفسار کیا کہ یار میں نے یہاں سنا ہے، کیونکہ بہلول نام کا آدمی ادھر رہتا ہے۔ آپ کے کچھ پیار کرنے والوں نے، کچھ شاگردوں نے کہا کہ قبلہ وہ تو ایسے پاگل سا آدمی ہے، اس سے آپ نے کیا ملنا ہے؟ کہنے لگے میں نے اس کا نام سنا ہے، میں نے کہا پھر میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پتہ کرو کہاں ہے وہ۔ وہ انہیں جناب بہلول کے پاس لے کر گئے تو حضرت بہلول اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، تو جناب جنید جب ان کے پاس پہنچے تو جا کے سلام عرض کی، تو حضرت بہلول نے پوچھا کون؟ کہنے لگے جی میں جنید۔ کہنے لگے وہی جنید جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا ہے؟ آپ نے سر کو جھکایا، کہنے لگے جی وہی جنید۔ کہنے لگے تمہیں گفتگو کے آداب آتے ہیں؟ کہنے لگے جی آتے ہیں۔ کہنے لگے بیان کرو۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے آداب بیان کرنے شروع کیے کہ بندہ دھیمی لہجے میں بات کرے، جو اس کا مخاطب ہو اس کو ملحوظ رکھ کے اس حوالے سے بات کرے۔ جتنے بھی گفتگو کے آداب تھے انہوں نے ان سب سے آگاہ کیا۔ تو حضرت بہلول وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بہت بڑے عالم ہو تم، لیکن تمہیں گفتگو کے آداب بھی نہیں آتے، اور چل دیے وہاں سے۔ حضرت جنید کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر، آپ بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ ایک اور جگہ پہ جا کے بہلول رک گئے، جنید پھر ان کے پاس بیٹھے اور حضرت بہلول نے پھر پوچھا کون؟ وہ کہنے لگے جی جنید۔ انہوں نے پھر وہی کہا وہی جنید، وہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہی جنید۔ کہنے لگے تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں آتے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے آداب بتانے شروع کیے۔ چھوٹا نوالا لے کے کھایا جائے، اسے چبا کے کھایا جائے، پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے، کسی بڑے سے پہلے ابتدا نہ کی جائے۔ جتنے بھی آداب تھے، میں اختصار سے کام لیتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی آداب تھے انہوں نے تمام آداب سے آگاہ کیا۔ لیکن حضرت بہلول نے کہا تم بہت بڑے عالم ہو، لیکن تمہیں نہ گفتگو کے آداب آتے ہیں اور نہ تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں۔ حضرت بہلول اس جگہ سے اٹھ کے پھر آگے چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دور گئے، جا کے پھر رک گئے۔ حضرت جنید اور زیادہ تجسس پیدا ہوا، تھوڑا تعجب ہوا، پھر ان کے پیچھے چل دیے، پھر وہی سوال و جواب ہوئے۔ پھر حضرت بہلول نے کہا کیا تمہیں سونے کے آداب آتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں سونے کے آداب آتے ہیں۔ آپ نے کہا دائیں کروٹ سوئے انسان، قیام اللیل کرے، نماز شب کو ادا کر کے سوئے، باوضو ہو کے سوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوئے۔ جتنے بھی سونے کے آداب تھے انہوں نے سارے بیان کیے۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے تمہیں تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے، اور اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا۔ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ مجھے کچھ چیزوں کا علم نہیں، اور اگر آپ کو علم ہے تو آپ پر یہ بات واجب ٹھہرتی ہے کہ آپ مجھے ان سے آگاہ کریں۔ حضرت بہلول رک گئے اور کہنے لگے یاد رکھنا، جتنے بھی تم نے گفتگو کے آداب بتائے ہیں وہ سارے بھی آداب ادا کر دیے جائیں، اگر سچ نہ بولا جائے تو یہ سارے کے سارے آداب کسی کام کے نہیں۔ جتنے بھی آداب تم نے کھانے کے بتائے ہیں وہ سارے کے سارے آداب بجا لا جائیں، ادا کیے جائیں،
لیکن اگر رزق حلال نہ ہو تو وہ سارے کے سارے آداب کسی کام کے نہیں ہیں۔ جتنے بھی آداب تم نے سونے کے بتائے ہیں، اگر سارے کے سارے آداب بھی ادا کر دیے جائیں تو اگر کسی کی قدورت تم دل میں لے کر سو گئے ہو تو تمہاری نہ عبادت کسی کام کی، نہ تمہارا وضو کسی کام کا، نہ تمہارا دائیں کروٹ سونا کسی کام۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ہماری ٹوٹل ایفرٹس جو ہیں، میں اس واقعے کی جو ضمن میں بات کرنے لگا ہوں، آپ کے جتنے بھی معاملات، آپ کی جتنی بھی ایفرٹ ہے، آپ کتنے بھی بہتر طریقے کے ساتھ کیوں نہ کریں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایک بات ہوتی ہے، اگر وہ ترک ہو جائے تو باقی سارے کا سارا معاملہ درے کا درا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھ سے چونکہ رزق کی فراخی کے حوالے سے بات کی ہے، لہٰذا میں آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کروانا چاہوں گا، وہ ان باتوں کی طرف کہ آپ اتنی ایفرٹ کریں، اتنا کچھ کریں رزق کی فراخی کے لیے، لیکن اگر پھر بھی رزق کی فراخی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک بات اس میں ایسی موجود ہے جو بات ہم سے رہ رہی ہے کہ ہماری کوشش رائے گاں جا رہی ہے۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا۔ مجھے جہاں حضرت زین العابدین علیہ السلام یاد آ رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جس کے گھر میں رزق کا ضیاع ہوتا ہو، وہ جس کے گھر میں رزق کو ضائع کیا جاتا ہو، اس کی رزق کی فراخی کے معاملے میں کی گئی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا، اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہ رہے ہیں تو ہمیں کسی صورت بھی اپنے گھر میں رزق کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم جتنا کھاتے ہیں ہمیں اتنا پکانا چاہیے، اپنی پلیٹ میں اتنا ڈالنا چاہیے، اس سے زیادہ ڈالنا نہیں چاہیے، اس سے زیادہ پکانا نہیں چاہیے، تاکہ کسی صورت بھی ہم رزق کے ضیاع کے مرتکب نہ ہوں۔ دوسری بات، پھر مجھے حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام یاد آئے، علی بن الحسین علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو طلوع آفتاب کے بعد تک بھی سویا رہتا ہے، وہ اس دن کے رزق سے محروم رہتا ہے، کیونکہ طلوع آفتاب سے پہلے والا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت باقی اس دن کا رزق اس کے پاس اگر کسی کو پہنچتا ہے جو طلوع آفتاب کے بعد بھی اٹھتا ہے تو وہ کسی اور کا مقدر کھاتا ہے، اس کے گھر میں اور لوگ بھی تو موجود ہیں۔ وہ جو طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتا ہے، اگر وہ اس تک رزق کبھی بھی پہنچ رہا ہے تو اس کے وسیلے سے پہنچتا ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ رہا ہے۔ اگر رزق کی تقسیم کے وقت اگر کوئی اس وقت موجود نہ ہو تو وہ اس دن کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ جب نماز فجر کے لیے اٹھتے تھے تو نماز فجر کے بعد اگر آپ کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا تو آفتاب کے طلوع ہونے تک آپ اپنے مصلے پر ہی بیٹھے رہا کرتے تھے، آپ آرام نہیں فرماتے تھے کسی صورت میں۔ دوسری بڑی وجہ یہ کہ آپ کو، میں تو یوں کہوں گا کہ نماز فجر کا پابند ہونا چاہیے، اپنی نماز کو ترجیح دینی چاہیے، اور کسی صورت بھی نماز فجر کے بعد سونے کو ترجیح نہ دیں جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے کسی صورت نہیں جانا چاہیے، جو رزق تقسیم کا جو وقت ہے وہ والا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اللہ جی کا حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ يَزِدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور شکر کا بہترین طریقہ کار مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی نور اللہ مرکزہ یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت شکر کی ڈیفینیشن دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے انعامات تمہیں دیے ہیں ان میں لوگوں کو حصے دار بناؤ، وہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ضمن میں کہ جو رزق تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ جو رزق تمہارے پاس موجود ہے، جب تم اس رزق میں دوسروں کو حصے دار بنانا شروع ہو جاؤ گے، لا یخلف المیعاد، پھر اللہ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کسی صورت۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ تمہیں زیادہ دے گا۔
پھر جو رزق تمہارے پاس ہے اس میں اضافہ کنفرم ہوگا ہر صورت میں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہیں، رزق کا ضیاع ہو جائے، طلوع آفتاب کے بعد اٹھنا ہو جائے، یا جو کچھ میرے پاس ہے اسے میں بالکل روک کے رکھ دوں، لوگوں تک نہ پہنچاؤں، اگر ان عادات کو چھوڑ دیا جائے، اگر آپ یہ کمٹ کر جائیں کہ یہ والے معاملات آپ نہیں کرتے، تو پھر میں خانہ فقر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو ایک تحفہ دیتا ہوں کہ پھر آپ لوگ اگر سورہ سبا کی آیت نمبر 36 جس میں اللہ بادشاہ جی کا ارشاد ہے کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اگر آپ اس آیت کی تلاوت نماز فجر کے بعد ایک تسبیح اگر روزانہ کرتے ہیں تو میرا کریم رب آپ کے رزق میں اضافہ ضرور فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ میرا کریم بادشاہ ہمیں اللہ اور اس کی حجت کی جتنے بھی اقوال ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔